السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھئی آج کے جس عنوان کے بارے میں بات کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے ساتھ کس طرح جڑ کر ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی، تاکہ وقت سے تھوڑا پہلے ہم تیاری کر کے تو وہ صحیح مقاصد حاصل کر سکیں۔ پہلی قرآن حکیم کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سادہ الفاظ میں اس کو مزید سمجھنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا آ جائے۔ اس کا مقصد رمضان اور روزے ہیں کہ ہم نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے۔ اس کے لیے یہ 30 دن یا 29 دن کی ایک پریکٹس ہم سے کروائی جائے گی تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اور اسی حوالے سے ایک بنیادی اور بڑی اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ کچھ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، مخلوق کے حقوق کی طرف دھیان رکھو، لیکن اس کی مکمل جو بات کو سمجھنے کو پہلی بات سمجھنے کہ سب سے بڑا حق ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، باقی سارے حقوق نیچے ہیں۔ اور اس رمضان میں کیا تقویٰ کے حاصل کرنا ہے کہ ہم نے پریکٹس یہ کر کے، روزے رکھ کر ہم میں یہ ابیلٹی پیدا ہو جائے، ہم میں قابلیت یہ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں، اس کی اطاعت میں آنا آسان اور نافرمانی والے کام کرنے ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو ہمارا پہلا کام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اصل بات یہ کرنی ہے، قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ اللہ کی تم نے اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ تو ہم نے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر کے ان روزوں سے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو کمزور تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، پھر اس کی پناہ میں آنا ہے، پناہ میں آ کے اس سے توفیق مانگنی اس طرح عبادات کے ساتھ جڑ کر کہ یا اللہ تو اپنی جو ربانی صفات ہے وہ ہمیں عطا فرما تاکہ ہم تیری مخلوق کے لیے بھی نرم ہو جائیں۔ یہ سارا پروسیجر ہے۔ ایک درخت تو وہ اس کی جڑ کے ساتھ مضبوط نہ ہو، جتنی مرضی سپرے کریں، جتنی مرضی دعائیں ڈالیں، جتنے مرضی جو مرضی کریں، پتے ہرے نہیں ہوں گے، پھل نہیں لگے گا۔ کہا جائے گا اس کی جڑ کھوکھلی ہے۔ ہماری جڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جڑ مضبوط ہوگی، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کی معنی آسان ہو جائے گی، اور پھر اس کے کہنے پر اس کی صفات سے ساتھ جڑ کر مخلوق کے لیے نرم کیسے، دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے الرزاق، وہ رزق دیتا ہے۔ اصل رزق کا مالک وہی ہے۔ رزق کی بہت ساری اقسام میں، چلیں جنرل سی بات سمجھ لیں اس کو۔
تو اللہ سے توفیق مانگنے کہ اللہ تو رازق ہے، ہمیں جس حیثیت میں جس جگہ تو نے جتنا بھی رزق دیا ہمیں اس کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الغفور کہ وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑیں گے تو اس سے توفیق مانگیں گے کہ جس طرح تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے گناہوں پر یا ناکام برائیوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الوہاب دینے والا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑیں گے اس کی پناہ میں آئیں گے، اس سے توفیق مانگیں کہ وہ دینے والا ہے کہ یا اللہ یہ صفت کسی جو میرے پاس ہے مجھے بھی دینے والا بتا دے۔ العفو ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، اتنے دن میں ہم گناہ کرتے ہیں معاف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ جس طرح تو ہمیں معاف کر رہا ہے اس طرح ہمیں توفیق دے کہ تیری مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح اللہ کے ساتھ جڑ کر مخلوق کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے نا، نہیں اللہ کے حقوق چھوڑے نہیں بس بندوں کے حقوق، ایک درخت جڑ سے نہیں جڑا وہ مخلوق کے حقوق ادا کرے گا۔ اصل بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے تقویٰ کے ذریعے، کہ پہلی سیڑھی جو ہمارا کمزور تعلق ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہمارا کمزور تعلق